جو شخص سڑکوں پہ رہتا ہے اس کے تجربات بھی فزوں ہوتے ہیں، تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے پڑھنے کو ملتے ہیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہنسی نہیں تھمتی۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ سمجھتے ہو کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ بتا دیجیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اس نے وفا نہیں کی، اور اب یہ اپنا غصہ یہاں نکال رہا ہے، صنم بے وفا۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، میاں تم نے پیار اس سے کیا جس نے وفا کی ریت نہیں نبھائی، آؤ تمہیں اس چوکھٹ کا پتہ بتاؤں۔ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، ان سے ربط قائم کرو، ان سے تعلق قائم کرو۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے۔ تو کہا کہ میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ رسول اللہ کی طرف ہے، وہ حضور کی نسل ہیں، وہ حضور کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیار سکھایا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ رات کا ایک پہر بیت گیا تھا۔ حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، کسی حاجت کے لیے۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کے حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لینا چاہیے۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار۔ اگر اس در سے جھولی پھیلا کے نہیں مانگنی تو کس در پہ جائیں، کس چوکھٹ پہ جائیں؟ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے توسل کا، استغاثے کا، ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت جولیاں پھیلا پھیلا کے حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگتی تھی، اور آج بھی اہل محبت اس در سے مانگتے ہیں۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ یار کسی اور سے مانگیں تو سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، کسی چودھری کا، کسی نواب کا، کسی راجے کا کوئی مانگت سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں فلاں کا مانگت ہوں؟ اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو۔ تو میرے امام بولے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں کسی حاجت کے لیے گیا، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا۔ صحابہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، حضور خود آتے تو اپنی حاجت پیش کر دیتے۔ لیکن کبھی ایمرجنسی حالات بھی ہوتے، ناگزیر حالات بھی ہوتے، تو پھر دستک دے لیتے۔ اس دستک دینے کا انداز کیا تھا؟ حضرت امام بخاری ادب المفرد کے اندر کہتے ہیں کانت تقرہ ابواب النبی بالاظافر۔ جب دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ اس کی لطافت ذرا دیکھیے، اس کی تشریح میں ملا علی قاری نے لکھا کہ یہ ناخنوں سے دستک دینے کا کیا مطلب؟ تو کہا اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن۔ کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ اصل یہ بے تابی کا اظہار تھا، انہیں تو پتہ ہے کون کھڑا ہے باہر، یہ بے تابی کا اظہار تھا۔ تو دروازے پہ اپنے ناخنوں سے، پوروں سے دستک دیتے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ حضور کے در پہ دستک دی، حضور تشریف لے آئے، کہتے میں نے حاجت کہی، حاجت میری پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور جب تشریف لائے تو ایسے ہی چادر کی بکل ماری تھی، تو اطراف میں ابھار تھا، جس کا اندر کوئی ہو تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتلانے کی بجائے فکاشفہ، چادر ہی کھول دی۔ فائز الحسن والحسین علی ورکہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار۔ محبتوں کی کہانی سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ مسجد نبوی سے گھر کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی،
لیکن شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہو پاتی کہ والدہ بوڑھی بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، تو ان کی خدمت میں لگے رہتے، لیکن شدید آرزو تھی کہ شام کی نمازوں میں حاضری ہو، اس لیے کہ قرات بالجہر ہوتی۔ یار کوئی عام قاری قرآن پڑھے تو جی چاہتا ہے کہ فاصلہ کاٹ کے بھی وہاں جائیں، جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے پھر رنگ کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، چونکہ سورۃ الضحیٰ کے اندر حضور کے حسن کا ذکر ہے، اور حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی چھیڑ لے، جب ناز میں آ جائے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتے ہوں گے نا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا نا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین نے کہا کہ حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکھار دی۔ تو سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، کہا ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری آرزو تھی جا کے حضور کی قرات سنوں، لیکن ماں کا بڑھاپا آڑے آتا، میں ماں کو ایک لالچ دی، میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا، پھر جب سلام پھرے گا تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی، انہیں پتا تھا حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جاتے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کی عادت یہ تھی جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے السلام علیکم کہتے، اگر جواب آیا تو ٹھیک، نہیں تھے دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم کہا، اگر تیسری بار بھی جواب نہیں آیا حضور تشریف لے جاتے۔ یہی ادب ہے، کسی کے دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو۔ اور میرا خیال یہ موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے، 3 مرتبہ بیل ہو گئی ہے، اگر کوئی جواب نہیں دے رہا، ہم جب خود تھک جاتے ہیں تو بچے کو دے دیتے ہیں یہ کام اب تم کرو، تو 3 مرتبہ کسی کو آپ بیل کریں کافی ہوتا ہے۔ حضور گئے السلام علیکم کہا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، تو جب حضور نے کہا السلام علیکم تو جو صحابی جن کے دروازے پہ حضور تشریف فرما تھے انہوں نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا اور پہچانا حضور ہیں، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن دل ہی دل میں کہا۔ پھر حضور نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام، حضور نے پھر کہا السلام علیکم، پھر ہی دل دل میں کہا وعلیکم السلام۔ 3 مرتبہ ہو گئے، حضور جانے لگے، انہوں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، حضور میں حاضر ہوں، تو فرمایا میں تو 3 مرتبہ کہا، دروازہ نہیں کھلا، حضور میں نے تینوں بار سنا، میں نے جواب بھی دیا، لیکن میں قصداً ہولے ہولے بول رہا تھا، میری آرزو یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ انہیں پتا تھا ان لبوں سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت تک پہنچتی ہے اور قبولیت کی سند لے کے پلٹتی ہے، تو کہا میں نے ماں کو لالچ یہ دی، ماں نے کہا جاؤ پتر، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور نوافل میں اذکار میں ایسے مشغول ہوئے آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا، اور بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے بخشش کی دعا کروائی تھی، لیکن حضور تو مشغول ہیں۔ اسی اثناء میں عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، وقت ہوا، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کا منظر دیکھا ہے ان کی نگاہوں میں سارا نقشہ آ گیا ہوگا کہ مصلی نبوی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج کی مجلس میں ان کے نام دعا ہے وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ۔ تو حضور جب چلے نا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کا وعدہ یاد آ رہا تھا جو ماں کے ساتھ کر کے آئے تھے، تو وہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے، بس کچھ رفتار تیز ہو گئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو آقا کریم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا کہ من ھذا، حذیفہ تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے، حذیفہ تو نہیں۔ اب ان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ ماں نے کہا تھا حضور سے بخشش کی دعا کروانی ہے، تو موقع لگ گیا کہ حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا من ھذا، حذیفہ تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے، حذیفہ تو نہیں۔ قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔
فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک کا، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ یار پیار وہاں کیجئے جو پیار کی ریت بھی تو نبھائے نا۔ میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی ہوتا ہوں۔ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر نے جھونپڑا لگایا تھا، اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔